अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें भरपूर दिलचस्पी ले रहे होंगे और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के सिलसिले में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, डेट इज़ अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है और इसके अंदर हम कौन कौन से मौज़ूआत का मुताला करते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस या किसी भी मज़मून का स्कोप डिस्कस करते हैं तो दरअसल उसमें इस बात का मुताला किया जाता है कि इस मज़मून के अंदर आप कौन कौन से मौज़ूआत का मुताला करते हैं, इसका दायरा कार क्या है, इसकी वुसअत क्या है, कौन कौन से मौज़ूआत इसमें शामिल हैं। तो स्कोप जो है दरअसल किसी भी मज़मून के दायरा कार को, उसकी हदूद को, उसकी वुसअत को और उसमें बयान किए गए मौज़ूआत को बयान करता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेक्चर नंबर 4, एंड आई एम मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जी, तो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला और बुनियादी मौजू है डेट इज़ द पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी और इंतहाई अहम जो मौजू है वो है पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस जो है बुनियादी तौर पे रियासत का मुताला है कि रियासत क्या होती है, रियासत वजूद में कैसे आती है, रियासत के मकासद क्या होते हैं, या रियासत का क़याम क्यों ज़रूरी है, एक फ़र्द और रियासत के दरमियान ताल्लुक़ की नोयत क्या है, फ़र्द ज़्यादा अहम है या फिर रियासत को ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो पॉलिटिकल साइंस का ये इंतहाई अहम मौजू है। प्रोफेसर गार्नर जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन करते हुए कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट। तो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक रियासत का इल्म है। तो गोया पॉलिटिकल साइंस का जो बुनियादी मौजू है, जो सबसे अहम मौजू है, वो रियासत है। द स्टेट इज़ एज, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम रियासत का मुताला करते हैं तो रियासत के कौन सी नोयत जो है उसको डिस्कस किया जाता है। द स्टेट एज इट इज़, जैसा कि रियासत इस वक्त मौजूद है, तो आज की रियासत जो कि मॉडर्न सावरन नेशनल स्टेट कहलाती है, वो क्या है, मॉडर्न सावरन नेशनल स्टेट से क्या मुराद है, ये किन मराहिल से गुजर कर मौजूदा शक्ल को पहुंची है, आज की रियासत का दायरा अख्तियार क्या है, उसकी मामलात क्या हैं, उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं। और पहला इसका मौजू है कि मौजूदा दौर के अंदर रियासत की हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका मुकाम क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो इस मौजू पर तफसील से बहस करता है। द सेकंड ऑप्शन इज़ द स्टेट एज इट हैज़ बिन, कि रियासत जो है ये कैसी रही है, माजी के अंदर रियासत कैसी रही है। कि एक वक्त था कि जब कदीम यूनान के अंदर, एंशियंट ग्रीक के अंदर जो है, देयर वर कंसेप्ट ऑफ सिटी स्टेट्स एंड देयर वर 158 सिटी स्टेट्स। कदीम यूनान के अंदर शहरी रियासत का कंसेप्ट पाया जाता था, जो कि रिगार्डिंग एरिया एंड पॉपुलेशन दे वर वेरी स्मॉल स्टेट्स, कि उनकी आबादी बहुत कम होती थी, उनका रकबा बहुत महदूद होता था। और फिर जब सिटी स्टेट का दौर ख़त्म हुआ तो अम्पायर्स का दौर आ गया, फिर खिलाफत का दौर आ गया। और फिर 1648 के अंदर जो है, इन 1648 जो है, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो साइन हुआ, तो फिर जदीद रियासत का तस्वर पेश हुआ। मॉडर्न सावरन नेशनल एंड सेकुलर स्टेट्स जो है उसका आगाज़ जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पर के दस्तखत होने के बाद हुआ। द स्टेट एज इट आट टू बी, कि रियासत को होना कैसा होना चाहिए। तो एक सवाल ये भी है कि हम सोचते हैं, हर शख्स के जहन में एक रोड मैप होता है कि उसकी रियासत को कैसा होना चाहिए, रियासत को क्या काम करने चाहिए, अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान माल के और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत को क्या क्या करना चाहिए।
تو ایک کنسیپٹ ہے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ریاست کیسی ہے، ماضی میں کیسی رہی ہے، اور اس کو ہونا کیسا چاہیے. تو یہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے وہ، اور جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بھی اس سے ایمرج کرتا ہے. تو the state as it ought to be studies the past and present of the state. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ریاست ایسی تھی، زمانہ حال میں ریاست ایسی ہے، اور دونوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، آنے والے وقت میں ریاست کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے. تو اس سوال کا جواب بھی جو ہے وہ اس پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. دا نیکسٹ ہیڈنگ ہے پولیٹیکل سائنس ایز دا اسٹڈی آف گورنمنٹ. پولیٹیکل سائنس جو ہے اسٹڈی آف گورنمنٹ ہے، جسٹ لائک پولیٹیکل سائنس از اے اسٹڈی آف اسٹیٹ. بالکل اسی طرح جو ہے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ساتھ حکومت کا مطالعہ بھی کرتا ہے. جو حکومت ہے وہ بیسیکلی دیٹ از ایجنٹ آف اسٹیٹ، مشینری آف اسٹیٹ. تو ریاست جیسے ادارے کا نظام چلانے کے لیے، اس کے اندر لا میکنگ پروسیجر کرنے کے لیے، لا انفورسمنٹ کا کام کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جو جسٹ ہے، جو انصاف ہے، جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے جو تنظیم قائم کی جاتی ہے، جو آرگنائزیشن قائم کی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ از اے ورکنگ ایجنسی آف اسٹیٹ. تھرڈ اسینشیل ایلیمنٹ از اسٹیٹ. جو گورنمنٹ کا ریاست جو ہے اس کا جو تھرڈ لازمی عنصر ہے، جو تھرڈ اسینشیل ایلیمنٹ ہے، دیٹ از گورنمنٹ. تو ریاست کا جو تیسرا لازمی ایلیمنٹ ہے، دا تھرڈ essential element of the state is called government, and along with this government is the working agency of state. working agency of state سے مراد یہ ہے کہ ریاست جیسے ادارے کا نظام چلانے کے لیے، اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، لا انفورسمنٹ کے لیے، لوگوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو قائم رکھنے کے لیے، اور لوگوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تنظیم قائم کی جاتی ہے، دیٹ از گورنمنٹ. It makes laws, enforces laws and provide justice. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام قیام عمل میں کیوں لایا جاتا ہے؟ تو بیسیکلی گورنمنٹ کے 3 کام ہوتے ہیں، اور ان 3 فریز کو سر انجام دینے کے لیے ہر گورنمنٹ جو ہے اس کے 3 بنیادی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں. دا فرسٹ ون از لیجسلیچر، دا سیکنڈ از ایگزیکٹو، اینڈ دا تھرڈ آرگن آف دا گورنمنٹ از کالڈ جوڈیشری. The legislature is to make laws, and the executive is to enforce the laws, and the function of the judiciary is to provide justice. تو ہر حکومت جو ہے، ہر ریاست کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، اور ہر حکومت جو ہے وہ 3 بنیادی اداروں پر مشتمل ہوتی ہے. The first one is legislature, the second is executive, and the third is judiciary. اور پھر ان تینوں کے کام کیا ہیں؟ لا میکنگ کرنا، لا انفورسمنٹ کا کام سر انجام دینا، اور پرووائڈ جسٹس. تو تینوں ادارے جو ہیں یہ مل کر یہ ادارے جو ہیں یہ کام جو ہیں سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈمنسٹرز دا کنٹری. یہ ملک کے اندر گورنمنٹ کرتی کیا ہے؟ ایڈمنسٹرز کنٹری، ملک کے اندر نظم و نسق قائم کرتی ہے، قوانین کو نافذ کرتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے. مینٹینس لا اینڈ آرڈر، یہ بھی اس کا فریز میں شامل ہے. Organs of the government, forms of organs of the government, I have discussed in detail the organs of the government, and the second is forms of government. There are so many forms of government. For example, parliamentary form of government, or presidential form of government, unitary form of government, and federal form of government, democracy یا democratic form of government, aristocracy جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ ہے، monarchy is another form of government. So there are so many forms of government. تو پولیٹیکل سائنس جو ہے ان تمام جو نظام حکومت ہیں ان کے اوپر بحث کرتا ہے. پولیٹیکل سائنس کا یہ بنیادی موضوع ہے. پولیٹیکل سائنس کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، the first definition of political science is the study of state. اور اس کی جو دوسری ڈیفینیشن کی جاتی ہے، that is the study of government. Political science is the study of government.
Just as a man cannot exist without a head, a state cannot exist without a government. گورنمنٹ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، گورنمنٹ کا ادارہ، گورنمنٹ کی تنظیم کس قدر اہم ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو اس کا اندازہ اس اسٹیٹمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جسٹ ایز اے مین کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے ہیڈ. جیسا کہ ایک انسان جو ہے اپنے سر کے بغیر، اپنے ہیڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اے اسٹیٹ کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے گورنمنٹ. اسی طرح ایک ریاست جو ہے وہ گورنمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی. گویا انسانی جسم کے اندر جو اہمیت جو ہے، جو امپورٹنس ہے، جو ہیڈ کو حاصل ہے، جو سر کو، انسان کے سر کو جو اہمیت حاصل ہے، وہی اہمیت ایک ریاست کے اندر حکومت کی ہوتی ہے. سر کا کام بیسیکلی جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے، فہم و تفہیم کے ساتھ ہوتا ہے، مسائل کو، معاملات کو عقلی بنیادوں پر دیکھنے اور عقلی بنیادوں پر حل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کا کام بھی بیسیکلی یہی ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم جو ہے وہ اگزامپل ہے، جسٹ ایز اے مین کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے ہیڈ، اے اسٹیٹ کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے گورنمنٹ. جس طرح ایک انسان اپنے سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی انسانی جسم کا کوئی ایک جو پارٹ ہے اگر وہ کٹ جائے، اس کی ٹانگ کٹ جائے، بازو کٹ جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا سر کٹ جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس طرح ریاست جو ہے گورنمنٹ کے بغیر جو ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، کیونکہ گورنمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اندر ایڈمنسٹریشن قائم کرتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز قائم کرتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کا اختتام ہو جائے، گورنمنٹ ختم ہو جائے، تو ریاست جو ہے اس کے اندر انارکی پھیل جاتی ہے، لاقانونیت پھیل جاتی ہے، انتشار اور بدامنی پھیل جائے گا، تو جس سے ریاست کا وجود جو ہے خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے اس کو گورنمنٹ کو ریاست کے اندر وہ اہمیت دی گئی ہے جو کہ انسانی جسم کے اندر ایک سر کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. اٹ مینس کہ گورنمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور اس کے بغیر ریاست کا جو وجود ہے اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ پولیٹیکل سائنس کا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اور نظام حکومت کیا ہوتے ہیں. ان کے اوپر پولیٹیکل سائنس ان ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کرتا ہے. پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف پولیٹیکل تھیوری. تو پولیٹیکل سائنس کا جو تیسرا موضوع ہے جس کے اوپر پولیٹیکل سائنس بحث کرتا ہے، یا پولیٹیکل سائنس کی جب ہم وسعت بیان کرتے ہیں، تو تیسری اہم جو اس کا دائرہ کار ہے، دیٹ از پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف پولیٹیکل تھیوری. تو پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کے اندر ہم جو مختلف سیاسی نظریات ہیں، جو پولیٹیکل تھیوریز ہیں، سیاسی تصورات ہیں، ان کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. پولیٹیکل تھیوری از دا ایکسپلینیشن آف دا نیچر. کہ پولیٹیکل تھیوری کیا ہے؟ پولیٹیکل تھیوری بیسیکلی از دا اسٹڈی آف نیچر اور ایکسپلینیشن آف نیچر اینڈ فنکشنز آف دا اسٹیٹ آف پولیٹیکل سسٹم. پولیٹیکل تھیوری میں دراصل نیچر کی وضاحت کی جاتی ہے، اور ریاست جو ہے اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے جو مختلف فنکشنز ہیں، اس کا جو مختلف نظام ہے، اس کے متعلق مختلف تصورات جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں. اٹ ڈیلڈ ود such concepts as origin of state. یہ جو اس میں کمپوزنگ کی غلطی ہے اس سلائڈ کے اندر، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. یہ ہے اوریجن، ORIGIN. یہ جو جی لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ بیسیکلی آر ہے، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. concepts as origin of the state, government, justice, liberty, rule of law, social contract, separation of power, آئیڈیل اسٹیٹ، یوٹیلیٹیرینزم، ٹو نیشن تھیوری ایٹسیٹرا. تو جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ایز دا اسٹڈی آف تھیوری، پولیٹیکل تھیوری، تو اس میں بہت ساری نظریات جو ہیں جو پولیٹیکل تھیوریز پر مبنی ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جسٹ لائک یوٹیلیٹیرینزم نظریہ افادیت ہے، آئیڈیل اسٹیٹ ہے یعنی مثالی ریاست جو کہ افلاطون نے پیش کی، کنسیپٹ پیش کیا، اس کا مطالعہ ہے. اور سپریشن آف پاورز ہے، چیکس اینڈ بیلنس ہے،
آئیڈیلزم ہے، انڈیویجولزم ہے، بے شمار مختلف تھیریز ہیں جن کا مطالعہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جسٹس، لبرٹی، رول آف لا اور سوشل کنٹریکٹ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل کنٹریکٹ جو ہے بیسیکلی ایک نظریہ ہے، ایک پولیٹیکل تھیری ہے جو کہ تھامس ہابس، جان لاک اور روسو نے پیش کیا ہے۔ تو جان لاک جو ہے جو سب سے پہلے اس کو تھامس ہابس نے پیش کیا، اور اس کی کتاب ہے لیویتھن، جس کے اندر اس نے اپنا سوشل کنٹریکٹ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جان لاک جو ہے اس نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، جس کی اپنی کتاب آن سول گورنمنٹ کے اندر بات کی ہے۔ اس کے بعد روسو ہے، اور روسو نے جو ہے اپنا سوشل کنٹریکٹ جو ہے اپنی کتاب جس کا نام بھی سوشل کنٹریکٹ ہے، اس کے اندر اس نے اپنا نظریہ جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ پیش کیا ہے۔ تو سوشل کنٹریکٹ کا جو بنیادی موضوع ہے اس تھیری کا وہ یہ ہے کہ ریاست جیسے ادارے کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ غور سے سنیے گا کہ سوشل کنٹریکٹ، تھیری آف سوشل کنٹریکٹ جو ہے اس کا بنیادی موضوع ہے، اس کا تھیم یہ ہے کہ ریاست کا قیام کیسے وجود میں آیا۔ تو سوشل کنٹریکٹ کے مطابق جو ہے ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ریاست کو انسان نے خود تخلیق کیا ہے، اور ریاست ایک کنٹریکٹ کے ذریعے، ایک معاہدے کے ذریعے وجود میں آئی ہے، یعنی لوگوں نے جو ہے وہ خود اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا ہے، خود اس کو قائم کیا ہے۔ تو ایک تھیری یہ ہے کہ تھیری آف ڈیوائن رائٹ کہ ریاست اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تو سوشل کنٹریکٹ کے مطابق جو ہے ریاست کو انسان نے خود تخلیق کیا ہے۔ تو سوشل کنٹریکٹ جو ہے اس تھیری کے اوپر جو ہے پولیٹیکل سائنس بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ سپریشن آف پاور یہ مانٹیسکو کی تھیری ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں جن کا تعلق لا میکنگ، لا انفورسمنٹ اور ٹو پرووائڈ جسٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو 3 اداروں کے درمیان یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان تقسیم کر دینا چاہیے، اور ان اختیارات کو ان تینوں اداروں کے درمیان یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان اس طرح تقسیم کر دینا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے۔ یعنی جب لیجسلیچر جو ہے وہ قانون بنا رہی ہو تو ایگزیکٹو جو ہے یا جوڈیشری جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو سکتی ہو، اور جب ایگزیکٹو جو ہے وہ ریاست کا نظم و نسق چلا رہی ہو، ریاست کا نظام حکومت جو ہے وہ چلایا جا رہا ہو، تو پھر لیجسلیچر یا جوڈیشری جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو سکتی ہو۔ اور پھر جب جوڈیشری جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہو تو ایگزیکٹو کے پاس اور جو لیجسلیچر ہے اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جو انصاف کے عمل کو متاثر کر سکے اور اپنی مرضی کا انصاف لے سکے۔ تو یہ بیسیکلی سپریشن آف پاورز کی تھیری جو ہے یہ فرانسیسی مفکر مانٹیسکو نے پیش کی ہے، جس نے یہ نظریہ اپنی مشہور کتاب دا اسپرٹ آف لاز میں پیش کیا ہے۔ دا نیکسٹ سلائیڈ ہے پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف انڈیویجول رائٹس۔ تو پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے ہم فرد کے حقوق کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرد کے جو فریز ہیں بوتھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں دونوں کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس نہ صرف ایک فرد کے، ایک شہری کے رائٹس کو زیر بحث لاتا ہے بلکہ اس کے وہ ڈیوٹیز کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس بیسیکلی آلسو اسٹڈیز دا پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس، اکنامک رائٹس، ریلیجس رائٹس اینڈ لبرٹی آف انڈیویجولس۔ تو پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے شہریوں کے تمام جو حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹس ہوں، چاہے وہ سوشل رائٹس ہوں، ان کا تعلق معاشی حقوق کے ساتھ ہو، اکنامک رائٹس کے ساتھ ہو، یا مذہبی حقوق کے ساتھ ہو، یا پھر فرد کی آزادی حقوق کے ساتھ ہو، تو ان پولیٹیکل سائنس میں تمام موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے، اور یہ پولیٹیکل سائنس کے انتہائی اہم موضوعات شمار ہوتے ہیں۔ اس میں پولیٹیکل جو رائٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل رائٹس جو ہیں، جو سیاسی حقوق ہوتے ہیں، یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک فرد جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ حقوق جو کسی فرد کو سیاسی معاملات میں، سیاسی سرگرمیوں میں یا سیاسی عمل کے اندر
शरीक होने के मौके फराहम करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स का तल्लुक जो है बेसिकली एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत के साथ है, जहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम पाया जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है। सिर्फ वहीं पे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जहाँ बादशाहत हो, आमरीत हो, डिक्टेटरशिप हो, या कम्युनिज़म हो, या फाशिज़म हो, तो इस तरह के जो जाबराना निज़ाम हुकूमत हैं उनके अंदर जो है पॉलिटिकल राइट्स का कोई तस्वर जो है वो नहीं है। तो ये सिर्फ एक जमहूरी माशरे के अंदर और जमहूरी सियासी निज़ाम के अंदर ही है वो मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस आल्सो डील्स विद द ड्यूटीज़। तो ये सिर्फ फ़र्द के हुकूक की बात नहीं करता, बल्कि ये लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं, लोगों के जो फ़्रेज़ हैं, उनके बारे में भी बात करता है। तो पॉलिटिकल साइंस के मुताला से जो है ये भी पता चल जाता है कि राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या ड्यूटीज़ ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इसका एक अहम मौजू ये भी है कि ये अफराद के दरमियान जो मामलात होते हैं, दो अफराद के दरमियान, दो आदमियों के दरमियान जो मामलात होते हैं उनको भी ज़ेर बहस लाता है, और इंसानों और रियासत के दरमियान यानी शहरियों और रियासत के दरमियान जो मामलात होते हैं उनको भी डील करता है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिर्फ जो है वो रियासत और हुकूमत की बात नहीं करता, बल्कि वो शहरियों की भी बात करता है। इसका बहुत अहम मौजू है कि एक शहरी दो शहरियों के दरमियान जो मामलात होते हैं उनके बाहमी जो हुकूक होते हैं, बाहमी जो फ़्रेज़ होते हैं वो क्या हैं, और उनको तय करने के लिए सिविल लॉज जो हैं बनाए जाते हैं, दीवानी कवानीन जो हैं बनाए जाते हैं। और ऐसे मामलात जिनका तल्लुक एक फ़र्द और रियासत के साथ हो, यानी वो अफराद और स्टेट के दरमियान हो, उनको तय करने के लिए भी रियासत कानून साजी करती है। और ऐसे कवानीन जो हैं दे आर कॉल्ड क्रिमिनल लॉज, यानी उनको फौजदारी कवानीन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। पॉलिटिकल साइंस का एक और बहुत अहम मौजू है, वो है दसातीर का मुतालिया। मुख्तलिफ मुल्कों के जो आइन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनका मुताला जो है पॉलिटिकल साइंस में भी शामिल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? ये बुनियादी उसूलों ज़वाबित का मजमुआ होता है। बुनियादी उसूल ज़वाबित का वो मजमुआ जिसके मुताबिक रियासत का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, हुकूमत का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और शहरियों और रियासत के बाहमी तल्लुक़ का तयन किया जाता है, और लोगों के हुकूक व फ़रज़ जो हैं वो बयान किए जाते हैं। तो ये बेसिकली सुप्रीम लॉ होता है। रियासत का जो सुप्रीम लॉ है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिटर्मन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो शहरियों को उनके हुकूक फराहम करता है। ये बात ज़हन में रखें कि शहरियों को जो हुकूक हासिल होते हैं वो उनकी गवर्नमेंट्स नहीं देती, बल्कि रियासत देती है, और रियासत शहरियों को ये हुकूक आइन के ज़रिए देती है। लिहाजा कोई हुकूमत जो है वो इन हुकूक को ना तो ज़ब्त कर सकती है ना ख़त्म कर सकती है। और अगर कोई हुकूमत ऐसा करती है तो मुतासरा फ़र्द को या शहरियों को उस इक़दाम को जिसके ज़रिए हुकूमत उनके हुकूक को ज़ब्त कर रही हो या उनमें मुदाखलत कर रही हो, उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाने का हक़ हासिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रियासत का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे आला और बरतर जो है वो कानून होता है। ये बेसिकली रियासत की विल होती है, रियासत की विल होती है कि रियासत चाहती क्या है, रियासत की मंशा क्या है, रियासत की नेचर क्या है। तो ये उसको जो है डिस्कस करता है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट। और फिर पॉलिटिकल साइंस में हम मुख्तलिफ रियासतों के दसातीर का मुताला करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलावा जो है वो तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का, बेशुमार चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कई मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया जाता है और फिर उनका आपस में कंपैरिजन भी किया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ बीए के सिलेबस के अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, स्विस और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को
نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہ صرف کانسٹیٹیوشن سے واقف ہو جاتا ہے بلکہ اس کو اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی امپورٹنس کیسے ہوتی ہے، ایک مہذب معاشرہ کسے کہتے ہیں، ایک سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے، ایسی سوسائٹی جو کسی آئین اور قانون کے اوپر کاربند ہو، اس کو جو ہے وہ سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کے مطالعہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فرد کے اندر جو ہے، شہریوں کے اندر جو ہے آئین کی اہمیت اور ان کا تقدس جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ جی یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے چند ایسے موضوعات دیکھے جن کا مطالعہ ہم پولیٹیکل سائنس میں کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف اسٹیٹ، پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف گورنمنٹ، پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف پولیٹیکل تھیوری اینڈ پولیٹیکل سائنس ایز اے اسٹڈی آف کانسٹیٹیوشنس۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے موضوعات کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ایز دا اسٹڈی آف لا ہے، پولیٹیکل سائنس ایز دا اسٹڈی آف different forms of government, political science as a study of political parties۔ تو کئی اس کے موضوعات ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی چیپٹرز ہیں، جتنے آپ چیپٹرز پڑھتے ہیں، they are all scope of political science۔ تو فرض کریں ایک ٹرک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوال آپ کو پیپر میں آتا ہے اور آپ کسی وجہ سے تیار نہیں کر پا رہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل سائنس میں جتنے بھی چیپٹرز پڑھے ہیں، ہر چیپٹر کی ایک ہیڈنگ ڈیزائن کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پیراگراف آپ جو ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہا کریں کہ جس مصیبت کے اندر جو ہے پوری دنیا جو ہے پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔